نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، الذین یؤمنون بالغیب، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اسلام اپنی جزیات و کلیات، اسلام اور اسلام کی جزیات یہ تب تک سمجھ نہیں آ سکتی کہ جب تک بندہ اس عقل، محض عقل، اس کو پس پشت نہیں ڈالتا، اور بندہ الذین یؤمنون بالغیب، ادھر تو کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ عقل، اگر عقل سے، صرف عقل سے، عقل بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے دین کو سمجھنے کے لیے، لیکن اگر کوئی صرف عقلی دوڑ میں دوڑے گا تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، بہتر ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کوئی مقام ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں عقل کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد۔ بندہ عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھے، اور دیکھیں عقل کہاں تک جا سکتی ہے، عقل کہاں تک سمجھ سکتی ہے۔ دشمن نے سب سے بڑا ہم پہ وار ہی یہی کیا، اس نے ہمیں معقولات، سائنس، فلسفہ، عقلی باتیں، دلائل، تجربے، ان میں پھنسا کے رکھ دیا، اور ہم اس چیز کو قبول کرنے لگ گئے جو ہماری عقل میں آنے لگی، اور اس کو چھوڑ دیا جو ہماری عقل میں نہیں آنے۔ اسی چیز کا نام تو ایمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب لا ریب فیہ، اس میں شک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شک والے پاسے ہو جائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو بن دیکھے سودے کرتے ہیں، وہی تو ایمان والے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو وہ مانے، وہ قرآن مانے، اتنا قرآن مانے جو ہماری عقل میں آئے، تو پھر ایمان تو نہ ہوا۔ ایمان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عقل کو پیچھے ڈال کر، عقل کو چھوڑ کر تسلیم کیا جائے۔ میرے دوستو، جیسا کہ فرمانے دی شان ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے، یہ درست نہیں ہے، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں آیت پاک کا، کہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ یا اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو پھر وہ اس میں اپنا بھی کوئی اختیار سمجھیں، اور پھر اپنی بھی کوئی اٹس مائی اوپینین، یہ میری رائے۔ آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ٹھیک ہے، لیکن اٹس مائی اوپینین، یار تم اپنا اوپینین دینے والے کون ہوتے ہو؟ ادھر تو 1312 رسولوں کو کہا گیا جی آپ خاموش ہو جائیں، 312 رسولوں کو کہا گیا جی آپ خاموش ہو جائیں، اب اس نبی کا سکہ چلے گا، اب اس نبی کی بات چلے گی۔ اسی طرح جس بزرگ نے بھی کمال حاصل کیا ہے، اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، انہوں نے، آج یہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سائنس بھی جانتے تھے، فلسفہ بھی جانتے تھے۔ میرے بھائی دیکھیں، سنیں، سمجھیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اعلیٰ حضرت نے سائنس پڑھی ہے، اعلیٰ حضرت نے فلسفہ پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اعلیٰ حضرت نے سائنس اور فلسفے کو دین اسلام کا غلام بنا کے رکھا ہے۔ جہاں سائنس نے اسلام کی تائید کیا، سائنس کو مانا ہے، اس موضوع کو مانا ہے، اس شک کو مانا ہے۔ جہاں سائنس نے اسلام کی مخالفت کیا، اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، الٹا اس کا رد کیا ہے، ہزاروں دلائل سے کیا ہے۔ اس طرح سے عقل کو پیچھے ڈال کے جو اسلام کو تسلیم کرتا ہے وہ حقیقی مومن اور مجاہد بنتا ہے۔ آج دیکھیں
یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج جدید ہمارے اداروں میں، جدید تعلیم میں سائنس اور سائنسی فضا اور تجربات کی فضا جو گرم کر دی گئی ہے، اس میں تو ہے یہی جی 5 سینسز، حواس خمسہ، اس میں جو چیز آتی ہے سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے، وگرنہ سائنس اس کا رد کرتی ہے۔ تو لائیں، خدا کو آپ چکھ سکتے ہیں، خدا کو آپ سونگھ سکتے ہیں، خدا کو آپ سن سکتے ہیں، خدا کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ نہ خدا سننے میں آتا ہے، نہ خدا سونگھنے میں آتا ہے، نہ خدا چکھنے میں آتا ہے، نہ خدا ہاتھ لگانے میں آتا ہے، چھونے میں آتا ہے، نہ خدا دیکھنے میں آتا ہے۔ تو پھر کون سے خدا کو مانو گے؟ پھر کیسے خدا کو مانو گے؟ اگر تم سائنس کو مانو گے، اگر تم فلسفوں کو مانو گے، ہاں سائنس کو ہم اس حد تک مانتے ہیں، اس درجے تک مانتے ہیں، تجربات، معقولات، اس کو ہم اس درجے تک مانتے ہیں جب تک یہ تعلیمات اسلامیہ کے غلام بن کر رہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، کوئی ایسا موقع آ جائے کہ سائنسی دلائل سے کوئی بات ثابت کی جا رہی ہو، ہمارے پاس دلیل نہ بھی بن سکے تو ہم کہتے ہیں ہم بغیر دلیل کے اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہم بغیر دلیل کے قرآن کی بات مانتے ہیں، ہم بغیر دلیل کے حدیث کی بات مانتے ہیں۔ ایمان اس کو کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اس کا یہی تو معنی ہے میرے بھائی۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے فرمایا۔ علامہ اقبال پڑھے فلسفہ اور معقولات، عقلی باتیں بہت پڑھی، لیکن آپ آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ علامہ فرماتے ہیں مالک اللہ، میں نے بڑی چیزیں پڑھی ہیں، میں نے بڑے فلسفے پڑھے ہیں، میں نے بڑی پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن عطا اسلاف کا جذب، بس مولا، بس میرے مالک اب میں تھک گیا ہوں عقلی باتوں سے، اب مجھے اسلاف کا جذب درو عطا کر، مجھے شریک زمرہ لا یحزنوں کر، مجھے اولیاء کی صف میں شامل فرما، لا یحزنوں، بے خوف لوگوں کا مصداق بنا۔ اور فرماتے ہیں خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ فرماتے ہیں اب میں خرد کی گتھیاں، اب میں عقل اس کو میں پیچھے ڈال چکا ہوں، اب میں یہ گتھیاں سلجھا چکا ہوں، بس مجھے اب صاحب جنوں کر، میرے مولا اب مجھے جنون عطا کر، میرے مالک اب مجھے عشق عطا کر، میرے مالک اب مجھے بے دیکھے بغیر تجربے کی ہوئے ماننے کی توفیق عطا فرما۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ میرے دوستو، امام الانبیاء نے تو دیکھو آ کر کہا خدا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں چکھا، کسی نے نہیں سونگا، معاذ اللہ، کسی نے نہیں چھوا۔ حضور نے آ کر بتایا جنت ہے، آپ نے آ کر بتایا دوزخ ہے، آپ نے آ کر بتایا میزان ہے، جنات ہیں، عدل ہے، انصاف ہے، فرشتے ہیں، آخرت قائم ہوگی۔ سب کچھ تو ہم نے بن دیکھے مانا ہے، بغیر دلیل کے مانا ہے، اور سب سے بڑی دلیل ہمارے لیے امام الانبیاء کی ذات بنی ہے۔ ہم نے تو خدا کو پہچانا بھی ان کے واسطے سے اور ان سے وسیلے سے ہے، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے دہا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔